ابتدائی طور پر یہ پلان تیار کیا گیا کہ ایران کی اپوزیشن جماعتوں کو فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ اس پلان کے تحت CIA کی جانب سے جنرل زاہدی کو $35,000 فراہم کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ برطانوی خفیہ ایجنسی SIS کی جانب سے $25,000 فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ یہ بھی طے پایا کہ جنرل زاہدی کو مزید فنڈنگ دینے کے لیے برطانوی خفیہ ایجنسی ایران میں اپنے مقامی نیٹ ورک کا استعمال کرے گی۔ اس پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ ضرورت پڑنے پر CIA فوج کے اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کا تعاون بھی حاصل کرے گی۔ اسی سلسلے میں سفیر ہینڈرسن نے رضا شاہ کے ساتھ ملاقات بھی کی اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ امریکہ اور برطانیہ مل کر ان کی مدد کریں گے اور برطانیہ محمد مصدق کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ ایران کو سوویت بلاک سے الگ کیا جائے۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کا ایک اور نقطہ یہ تھا کہ جب تک مصدق حکومت موجود رہے گی، امریکہ کی طرف سے ایران کو کوئی امداد نہیں ملے گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کا اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ محمد مصدق کو ہر صورت جانا پڑے گا۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ میں ریجیم چینج کے بعد کا پلان یہ تھا کہ محمد مصدق کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو نئی حکومت بنائی جائے گی، امریکہ اور برطانیہ اسے امداد فراہم کریں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ رضا شاہ کسے اپنی حکومت کا سربراہ مقرر کریں گے، اور پلان یہی کیا گیا کہ رضا شاہ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ جنرل زاہدی کو نئی حکومت کا سربراہ مقرر کریں۔ امریکہ اور برطانیہ کے پلان کے مطابق جنرل زاہدی کو نئی حکومت کا سربراہ بنانے کے لیے دو راستے اختیار کیے جانے تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ شاہی فرمان کے ذریعے جنرل زاہدی کو نیا وزیر اعظم بنایا جائے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر شاہی فرمان کے ذریعے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم نہ بنایا جا سکا تو شاہی فرمان کے جاری ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی مارشل لاء کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ پلان ترتیب دیا گیا کہ مجلس یا پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی پلان ترتیب دیا جائے اور اراکین کو خریدا جائے گا۔ اس پلان کے مطابق محمد مصدق کے خلاف 41 ووٹ حاصل کرنے تھے اور پارلیمانی کارروائی کے لیے کل 53 اراکین کی حمایت بھی حاصل کرنی تھی۔ برطانوی خفیہ ایجنسی SIS کی رپورٹ کے مطابق 20 اراکین جو کہ کنٹرول نہیں تھے انہیں خریدا جانا تھا۔ اراکین تک رسائی کے لیے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی SIS نے ایران میں اپنا مقامی نیٹ ورک استعمال کرنا تھا۔ CIA کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے اراکین پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فنڈنگ بھی فراہم کرنا تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کے پلان میں مذہبی رہنماؤں تک رسائی حاصل کرنا اور ان سے محمد مصدق کی حکومت کے خلاف فتوے جاری کروانا بھی شامل تھا۔ اسی طرح محمد مصدق کے حامی اراکین کو براہ راست ایکشن کی دھمکی سے ڈرایا بھی گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں حکومت مخالف افواہیں پھیلانے کی پلاننگ بھی کی گئی اور حکومت کے خلاف احتجاج میں بازار بند کرنے کی حکمت عملی بھی بنائی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اس سارے پلان میں میڈیا کو بھی شامل کیا تاکہ مصدق حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ پلان میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ مارشل لاء لگانے سے قبل مصدق حکومت کے خلاف پروپیگنڈے میں تیزی لائی جائے گی۔ میڈیا پلان میں یہ حکمت عملی بھی شامل کی گئی کہ جیسے ہی جنرل زاہدی کو حکومت کا سربراہ بنایا جائے گا تو اس پر عالمی میڈیا کے تمام نمائندوں کو فوراً بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ امریکی اور برطانوی حکومت کے پہلے سے تیار شدہ آفیشیل بیانات چلائے جائیں گے اور تہران